قال الله تبارك وتعالى في قرآن مجيد برهان رشيد وقال لهم نبيهم إن آيات ملكه أن يأتيكم تابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسمه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا کے بعد سرور کائنات مفکر موجودات دستگیر جہاں غم و گسار زمان حامی بے قصاں قائد الانبیاء محبوب کبریا جناب احمد مجتبیٰ سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم اجمعین آپ کے دربار گربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم سامعین کرام، رب ذوالجلال کے فضل و کرم سے آج خطبہ جمعۃ المبارک کے موقع پر ہماری گفتگو کا موضوع ہے قبر رسول علیہ السلام سے حل مشکلات۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، قرآن و سنت کے زیر سایہ ہم سب کو اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا کرے، قرآن اور حدیث مصطفیٰ کو سیکھ کر اس پر عمل پیرا ہو کر ہم سب کو اس کے تبلیغ اور اس کے ابلاغ کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ یہ حج شریف کا موسم ہے تو اس سلسلہ میں کعبۃ اللہ کا جہاں پر حج ہے وہیں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کی زیارت ہے۔ حضور علیہ السلام کی قبر مبارک کی زیارت کرنا یہ حج کے اراکین میں سے ایک رکن ہے۔ یہ ہم پچھلے خطبہ میں پڑھ چکے ہیں۔ نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم فخر بنی آدم تاجدار عرب و عجم حضور علیہ السلام جس جگہ پہ آرام فرما رہے ہیں یقیناً وہ جگہ ساری کائنات سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پاک پر صرف انسانوں کے اعتبار سے ہی حاضری نہیں ہے بلکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پاک پر
فرشتے بھی آ کر حاضری دیتے ہیں۔ 70,000 فرشتے فجر کے وقت سرکار دو عالم کی قبر پر حاضر ہوتے ہیں، اور 70,000 فرشتے شام کے وقت حضور کی قبر پاک پر حاضر ہوتے ہیں۔ نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پاک سے اگر خدا نخواستہ انسانوں کو روک بھی دیا جائے کسی اعتبار سے بھی، تو لیکن اللہ جل وعلا نے ایسا ایک سلسلہ برقرار کیا ہوا ہے کہ انسانی اعتبار سے تو رک سکتے ہیں، لیکن یہ نورانی اعتبار سے کبھی بھی حضور کے روضے کی زیارت نہیں رک سکتی۔ رب ذوالجلال نے ایک ایسا سلسلہ بحال کیا ہوا ہے کہ فرشتوں کو یہ ڈیوٹی سونپ دی کہ جہاں پر اور زمین کے اعتبار سے تمہارے معاملات ہیں، اسی اعتبار سے تم نے میرے حبیب کی جو قبر ہے اس کی زیارت کے لیے بھی جانا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پاک سے اس امت کی مشکلات جب بھی ان کو پیش آئیں، انہوں نے روضہ رسول پر حاضری دی، تو اللہ کے فضل و کرم سے سرکار دو عالم کے روضہ پاک سے اس امت کی مشکل کشائی کی گئی۔ آج مختصر سے وقت میں ہم ان دلائل کو پڑھیں گے کہ جن دلائل کے ذریعے سے اللہ جل وعلا نے اس امت کی مشکلات کو آسان کیا۔ اس میں سیر فرست، قرآن کریم، برہان رشید، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی عظمت کو اجاگر کیا گیا۔ رب ذوالجلال قرآن کریم برہان رشید میں حج اور حاجیوں کے لیے فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ جتنے بھی حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، میرے رب کا حکم ہے کہ تم حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو قدم ہیں ان کو مصلی بناؤ، یعنی حرم کعبہ کی ہر جگہ جہاں پہ رب کی رحمتوں کے ڈیرے ہیں، کوئی ذرہ ایسا خالی نہیں جس ذرے پہ رب کی رحمتوں کا نزول نہ ہوتا ہو۔ تو پھر وہ خاص مقام کے جس مقام پر آ کر حاجی طواف کرتے ہیں، پھر اس مقام میں داخل ہو کر پھر بالخصوص کعبۃ اللہ کے قریب آ کر میرے رب نے ایک دوسرا حکم ارشاد فرمایا کہ لوگو تم نے مقام ابراہیم کو مصلی بنانا ہے۔ تو جمی مفسرین کرام نے اس بات پر اس کی تفسیر یہ فرمائی ہے کہ رب ذوالجلال اپنے محبوب بندوں کو صبح قیامت تک جو بھی ان کے تبرکات ہیں نیت کر کے ان سے تبرک حاصل کرے گا، تو میرا رب ان کو وہاں سے برکت عطا کرے گا۔ علی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو صدیاں بیت گئیں دنیا سے وصال کیے ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی یادوں کو باقی رکھا۔ پھر صفا و مروہ کی طرف آ جائیں، صدیاں بیت گئیں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور آپ کی والدہ محترمہ کو دنیا سے گئے ہوئے۔ تو اللہ جل وعلا نے یہ ارشاد فرمایا کہ تمہارا اس وقت تک حج مکمل نہیں ہو سکتا جب تک تم صفا اور مروہ کی سعی نہ کرو گے۔ تو یہ ساری چیزیں میرے رب نے باقی رکھیں، تو ہم اس پر اللہ کا لاکھوں بار شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے اپنے نبیوں کے متعلقات
اپنے نبیوں کے جتنے بھی تبرکات تھے ان سب کو قرآن کریم میں ذکر کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی مشکلات کو آسان فرما دیا۔ یعنی اب اگر کوئی بندہ سوچے کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو متعلقات ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جن جگہوں پر رہے، حضور نے جس مقام پر اپنی زندگی کو بسر کیا، اب امتی یہ سوچے پتہ نہیں وہاں پر جانا معاذ اللہ جائز ہے یا وہاں پر جانا ناجائز ہے، تو قرآن کریم کی نص سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کو معاذ اللہ رب کی طرف سے اس کی عقل پہ پردے آ چکے ہیں۔ چونکہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کل نبیوں کے امام ہیں، ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب نبیوں کے سردار ہیں، تو دیگر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے جتنے تبرکات ان کی باقیات ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو ان کے بارے میں حکم فرمایا اگر تم ان کو چھوؤ گے، ان کی زیارت کرو گے تو میں تم ان کی زیارت کرنے سے برکت عطا کروں گا۔ حالانکہ وہ انبیاء کے جسد نہیں، یعنی نبیوں کے جسم نہیں۔ مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جس رب نے فرمایا نا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، تو وہ حضرت ابراہیم کا جسم نہیں ہے، تو وہاں پہ حضرت ابراہیم کے قدم بھی نہیں، حالانکہ صرف قدموں کے نشان باقی ہیں۔ اس پتھر پہ کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ اگر کوئی پوچھے نا کہ وہ مقام ابراہیم کیا ہے، تو مقام ابراہیم وہ جگہ ہے کہ جس پتھر پر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے تو وہ پتھر جیسے جیسے کعبے کی بنیادیں اونچی ہوتی جا رہی تھیں، ایسے ایسے وہ پتھر بھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اوپر لے کے جا رہا تھا۔ یعنی اس پتھر نے گو کا کام دیا۔ تو اللہ جل وعلا نے قیامت تک کہہ دیا کہ جس پتھر پر میرے خلیل کے قدم لگ گئے ہیں اب اس کو تم مصلی بناؤ، وہاں پہ حالانکہ سارا حرم ہی پاک ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حرم کعبہ میں نماز ادا کرنا 1,00,000 نماز کا درجہ رکھتا ہے، تو پھر کوئی ایسی وجہ ہے نا جس کی وجہ سے رب نے حکم دیا کہ سارے کعبے کی زمین کو چھوڑ کر میرے ابراہیم کے قدموں کے سامنے سجدہ کرو۔ تو پتہ کیا چلا، حرم میں پہنچ گیا، 1,00,000 نماز کا تمہیں اجر تو مل ہی جائے گا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر سجدہ کر کے میرا رب اس کو کئی لاکھ گنا بڑھا دے گا۔ تو یہ تو ازل سے دستور موجود ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی جتنی باقیات ہیں، حالانکہ یہ حضرت ابراہیم کے قدموں کا صدقہ ہے، تو صفا و مروہ جو ہے رب نے ان کے بارے میں فرمایا۔ میرے حبیب لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ صفا اور مروہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ تو اس وقت تھا، کیا اب بھی صفا مروہ کی صحیح کرنا لازم ہے؟ تو اللہ کے فضل سے ہمارا قرآن ہے ان الصفا والمروہ، میرے حبیب آپ ان سے کہہ دیں